اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن اقمتم الصلاة، اگر تم نماز کو قائم کرتے رہے۔ اعمال میں سے نماز سب سے اہم ہے، اور خاص طور پر ان عبادات میں سے جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ بدن کے ساتھ تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا، البتہ ہمارا بدن، ہمارا جسم استعمال ہوتا ہے۔ اس نماز کا تعلق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس امت کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیات سے، واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں، سب کو نماز کا حکم تھا۔ کوئی نماز زیادہ پڑھتا تھا، کوئی کم پڑھتا تھا، کسی کو زیادہ کا حکم تھا، کسی کو کم کا حکم تھا، لیکن نماز پڑھتے تھے۔ اور قرآن پاک میں تذکرہ ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی امتیں پیدا کی ہیں، اس کے بعد پھر ان کے وارث نااہل لوگ پیدا ہوئے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم سب پہلا حصہ صحابہ کرام کا تھا، تو رفتہ رفتہ کمزوریاں آتے آتے ہم جیسے لوگ اب اس دین کے وارث رہ گئے ہیں، تو نااہل لوگ پیدا ہوئے۔ اور پھر ان کے بارے میں ذکر کیا اعضاء الصلاۃ، کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ تو نمازوں کو ضائع کرنے سے امتوں کی نااہلی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح یہیں سے پھر ان کی تباہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر نماز کا یا روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا ضائع کرنا یا کسی بھی گناہ میں لگنا اس امید پر بھی ہوتا ہے کہ توبہ کر لیں گے۔ حالانکہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ نماز اگر نہ پڑھی، چھوڑ دی، تو 1000 دفعہ بھی توبہ کریں تو اس سے گناہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ نماز ذمہ میں باقی رہے گی۔ اس نماز کی قضا جب تک نہیں کر لیتے، نماز نہیں پڑھ لیتے، تب تک گناہ معاف نہیں ہوتا۔ توبہ اور استغفار سے صرف اتنا سا فائدہ ہوتا ہے کہ وقت پر پڑھنے کا جو گناہ تھا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن نماز ذمہ میں باقی رہتی ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی کا قرض ادا کرنا ہو، قرض ذمہ میں ہو، تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ قرض ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک محض استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے خلاصی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا قرض ادا کیا جائے، اور قرض ادا کرنے کے بعد پھر وقت پر ادا نہ کرنے کی معافی اس شخص سے بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے بھی مانگنی چاہیے، تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز اللہ کا قرض ہے، جب تک نماز ادا نہیں کر لیں گے اس وقت تک معافی کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اور بسا اوقات نماز کی طرف تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ توجہ کر ہی لیتے ہیں، قضاء عمری اور اسی طرح اس کی قضاء کی کوئی سبیل بنا لیتے ہیں، لیکن روزے، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ جیسے نماز بغیر قضا کیے معاف نہیں ہوتی، اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کا حساب لگانا بہرحال ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان بھی ہے کہ مجھے اپنی امت سے نماز کے بارے میں سب سے زیادہ خدشہ ہے کہ یہ نماز کو ضائع کرنے لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ہمت اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ نماز ضائع نہ ہو۔ اور نماز کے بعد یہاں پر زکوٰۃ کا حکم ہے، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔
تو زکوٰۃ مالی عبادات میں سے سب سے اہم عبادت ہے، یعنی جس میں انسان کا مال صرف ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا حکم بھی ساری امتوں کو رہا ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی اہتمام سے ادا کرنی چاہیے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ بنی اسرائیل چونکہ مختلف خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور مختلف خاندانوں میں بٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس میں پیغمبر بھی کافی مقدار میں آئے۔ تو چونکہ کافی مقدار میں پیغمبروں نے آنا تھا، اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ پیغمبروں کے بارے میں بھی ان کو ہدایات دی جائیں کہ ان سب پر ایمان لانا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی پیغمبر پر تو ایمان لے آؤ اور کسی پر ایمان نہ لاؤ، اس سے بھی خلاصی نہیں ہوگی۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، پیغمبروں کے ساتھ عزت سے پیش آنے کا بھی خاص طور پر حکم دیا گیا۔ اور عام طور پر بنی اسرائیل کے اندر یہی ماحول رہا ہے کہ انہوں نے ان ہدایات پر بھی عمل نہیں کیا، جیسا کہ عام دوسری ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ عام معاملات میں جیسے انہوں نے عہد توڑے، تو اس معاملے میں بھی عہد توڑے تھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں انہوں نے 43 انبیاء کرام کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور بڑے پیغمبروں کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ تو ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ایمان لانے کا برتاؤ کرنا چاہیے انبیاء کرام کے ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ عزت سے پیش بھی آنا چاہیے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو۔ پہلے زکوٰۃ کا حکم آ چکا ہے اور اس کے بعد پھر قرض حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے مالی حقوق اور ذمہ داریوں میں صرف زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں جہاں پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ مسجد نہیں ہے، وہاں مسجد بنانے کی ضرورت ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں مسجد بنائیں۔ اگر نہیں بنائیں گے تو گناہ گار ٹھہریں گے۔ اور اسی طرح تعلیم دین ہم سب کی، دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر باقاعدہ سرکاری سطح پر اس کا کوئی اہتمام انتظام نہ ہو، تو یہ بھی عوام کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم دین کے لیے ایسا نظم قائم کریں کہ جس سے علم کی ضرورت پوری ہو سکے اور مسائل آسانی سے ہم لوگوں کو معلوم ہو سکیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے حلال حرام کا علم جاننا، اتنی کی ضرورت ہماری پوری ہو سکے، تو یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگر کسی جگہ علم دین کی ضرورت ہے اور ہم ایسا ادارہ قائم نہیں کرتے، تو سبھی لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے زکوٰۃ خرچ کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی مال کی ذمہ داریاں ہیں اور وہاں پر بھی ہمیں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور قرض حسنہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ قرض حسنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ قرض دے اور کسی طرح کا اس پر مفاد اپنے لیے نہ رکھے، نہ سود لے، نہ کسی اور نفع کا کوئی امید رکھے، تو قرض دے، اور قرض جس کو دیا ہے اس کو سہولت اور آسانی بھی دے۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دے، اگر زیادہ ہی تنگ دست ہے تو کچھ حصہ اس کو معاف کر دے، تو اس پر بہت اجر کا وعدہ ہے۔ اور جس نے لیا ہے وہ قدرت کے باوجود ٹال مٹول سے کام لے، جیسا کہ اس وقت ہمارے ہاں عام رواج بن گیا ہے کہ جو آدمی بھی قرض لے لیتا ہے یا جس کے ذمہ کچھ مال آ جاتا ہے کہ تو پھر وہ ادائیگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں پر بھی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قدرت کے باوجود ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور وقت پر قرض ادا نہیں کرتا۔ دونوں جانبوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم ان اعمال کو پورے طور پر بجا لاؤ گے تو اس کے صلے میں مٹا دوں گا تم سے تمہارے گناہوں کو۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ،
اور میں تم کو داخل کر دوں گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، اور تم میں سے جس نے اس کا انکار کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، اور جو سیدھے راستے سے گمراہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔